سیدنا حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عصر کی نماز پڑھ کے جب مسجد نبی سے نکلنے لگے ساتھ میں حضرت مولا علی شیر خدا بھی ہیں۔ اب ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس مولا علی شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کی ابتدا میں نماز ادا کی ہو، پھر اس امام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا تمہاری گھٹیا سوچ ہو سکتی ہے۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس لیے ہمیں بڑے بتا گئے کہ عظمت صحابہ کیا ہے اور عظمت اہل بیت کیا ہے۔ تو صدیق اکبر مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں ساتھ میں مولا علی شیر خدا ہیں، سامنے کیا دیکھا کہ بچوں میں جناب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ ابھی کھیلنے کی عمر ہے، جناب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ ارے وقت کا امام ہے، امیر المؤمنین ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑتی ہے، صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، آجا شہزادہ رسول میرے سینے لگ جا، آجا شہزادہ رسول میرے سینے لگ جا، میرے گلے لگ جا۔ ساتھ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارو یوں گلی میں اگر کسی بچے کو کوئی بلائے تو بچہ دوڑتا ہوا نہیں آتا، بچہ گلے لگنے کے لیے نہیں آتا، بچہ قریب نہیں آتا، بچہ تب قریب آتا ہے جب کوئی اپنا بلاتا ہے، جب کوئی اپنا بلاتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلایا تو حسن مجتبی دوڑتے ہوئے آئے اور صدیق اکبر کے سینے لگ گئے، صدیق اکبر کے سینے لگ گئے۔ قربان جاؤں کیا انداز ہے، کیا محبت ہے، کیا پیارا انداز ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا پھر ارشاد فرمایا، اے امام حسن اب ذرا میرے سینے پہ چڑھتا آ، میرے سینے پہ چڑھتا آ۔ اور فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ کاندھے ہیں، یہ وہ کاندھے ہیں جن پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور تک ہجرت کی رات امام الانبیاء کو سوار کیا ہے۔ یہ وہ کاندھے ہیں جن کاندھوں پر امام الانبیاء سوار ہوئے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، ساتھ میں مولا علی شیر خدا ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، ارے جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں عقیدت ہوتی ہے، وہاں بند کے پیار کے سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں عشق بولتا ہے، وہاں محبت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھا کے کہا کہ اے شہزادہ رسول میرا باپ تجھ پر قربان ہو۔ علم نوازی کہیے سبحان اللہ۔ جو صرف چپ کر کے بیٹھے ہیں ان کی چپ پر میں صدقے جاؤں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ذکر حسین سننے آئے ہیں نا، ذکر اہل بیت سننے آئے ہیں۔ آج ہم نے سلام پیش کرنا ہے شہداء کربلا کو، آج ہم نے سلام پیش کرنا ہے جناب سیدنا حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا کو، اور یہ نظریہ دینا ہے پورے اہل سنت کو کہ بڑھتی ہوئی رافضیت، بڑھتے ہوئے باطل نظریات، بڑھتے ہوئے باطل عقیدے تمہیں اپنی طرف کھینچیں گے، لیکن یاد رکھنا اس سینے میں جہاں حب اہل بیت موجود ہے وہاں حب صحابہ بھی ضرور موجود ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا صدیق اکبر نے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اے شہزادہ رسول میرا باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہی محبت بتاتی ہے کہ ہمیں صدیق اکبر بتا گئے کہ خاندان رسول کا احترام کیسے
کیا جاتا ہے. خاندان رسول کی عظمت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. آئیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدائن جب فتح ہوا بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبی میں دسترخوان لگایا جائے. بہت سا مال غنیمت جمع کیا گیا. عزیزان محترم, ہزاروں صحابہ کرام اس ٹائم موجود ہیں, ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں. سب سے پہلی ہستی جو اپنا حصہ لینے آتی ہے اسے کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن آگے بڑھتے ہیں. فاروق اعظم, یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین. جو امام حسن مجتبیٰ فاروق اعظم کو امیر المؤمنین تسلیم کرے, 14 صدیوں کے بعد کوئی غلیظ عقیدے کا بندہ فاروق اعظم کے ایمان پر شک کرے تو پھر بتاؤ انگلی کس طرف اٹھتی ہے, اشارہ کس طرف جاتا ہے. ہمیں خاندان اہل بیت بتا گئے کہ فاروق اعظم کی شان کیا ہے, صدیق اکبر کی شان کیا ہے. اس لیے قوم کو مت لڑاؤ, قوم کو فرقوں میں مت بانٹو. سب کے ہیں حسین, ہمارے پیارے حسین یہ پیغام دے گئے ہیں. ارے جس کے دل میں صدیق کی محبت نہیں ہے وہ اہل بیت سے بھی محبت نہیں کر سکتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ, امیر المؤمنین, ہمارا حصہ ہمیں عنایت فرمایا جائے. اللہ اکبر, کیا محبت ہے, کیا انداز ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں مرحبا 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 شہزادہ رسول, مرحبا. حضرت امام حسن مجتبیٰ کو مرحبا کہہ رہے ہیں, خوش آمدید خوش آمدید. آئیے, فرمایا کہ انہیں 1000 درہم عنایت کیے جائیں. 1000 درہم انہیں مل گئے. ان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہستی آتی ہے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نگاد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں. یا امیر المؤمنین, ہمارا حصہ میں عنایت فرمائیے. اللہ اکبر. فاروق اعظم فرماتے ہیں مرحبا مرحبا, اے شہزادہ رسول مرحبا. فرمایا انہیں بھی 1000 درہم عنایت کیا جائے. اب تیسرے نمبر پر جو ہستی آتی ہے اسے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود فاروق اعظم کے صاحبزادے آتے ہیں. جب وہ آگے بڑھے نا, کہا کہ یا امیر المؤمنین. یارو ان کا انداز دیکھیے, والد گرامی کہا نہیں کہ بابا جان. فرمایا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, مجھے بھی اس مال غنیمت میں سے حصہ عنایت کیجئے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں تجھے بھی حصہ ملتا ہے. فرمایا کہ انہیں 500 درہم عطا کیے جائیں. امام حسن مجتبیٰ کو 1000 درہم, امام حسین کو 1000 درہم. جب اپنے بیٹے کی باری آئی, حضرت عبداللہ کی باری آئی, فرمایا 500 درہم عنایت کیے جائیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر بول پڑے یا امیر المؤمنین. جب حضرت امام حسین, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھے اور مدینے کی گلیوں میں اپنا نور بکھارا کرتے تھے, عبداللہ کے ہاتھ میں اس وقت بھی کفر کے خلاف تلوار ہوا کرتی تھی. ہم میدان جہاد میں ہوا کرتے تھے, کافروں سے لڑا کرتے تھے. ہمارا حصہ تو زیادہ بنتا ہے. ان کو آپ نے 1000 درہم عطا کیے اور ہمیں 500 درہم. اللہ اکبر. فاروق اعظم کا جواب سنیے, امیر المومنین فاروق اعظم کا جواب سنیے. قوم کو فرقوں میں مت بانٹو, قوم کے دلوں میں صحابہ کا بغض مت پیدا کرو, قوم کے دلوں میں یہ تقسیم مت پیدا کرو. صحابہ بتا گئے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے اور اہل بیت بتا گئے کہ صحابہ کی شان کیا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہاں ان جیسا, ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو. کیا تمہارا باپ ان جیسا ہے؟ کیا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تمہاری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ کیا تمہارا ماموں ان کے ماموں جیسا ہے؟ کیا تمہاری خالہ ان کی خالہ جیسی ہے؟ کیا تمہارے نانا ان کے نانا جیسے ہیں؟ کیا تمہارے دادا ان کے دادا جیسے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, خاموش کھڑے ہیں. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ